السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنے سماج کے ایک بہت حساس اور نازک مسئلے پر مختصر گفتگو کریں گے۔ نکاح سے پہلے ہمارے یہاں اور سب کے یہاں یہ رواج ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے لڑکے کے گھر والے لڑکی کے گھر جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات اس طرح کے سامنے آئے ہیں جن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہمارا سماج لڑکیوں کے ساتھ اس سلسلے میں زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو واپس آتے ہوئے اس لڑکی کو ریجیکٹ اور ناپاس کر دیتے ہیں، یعنی وہ کوئی عیب نکال آتے ہیں لڑکی کے اندر کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا چہرہ ویسا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اور اس طرح کی بلا وجہ کی باتیں اس لڑکی کے اندر نکال کے آ جاتے ہیں۔ اور جب ایسا کسی لڑکی کے ساتھ کئی بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو اس لڑکی کا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سننے میں اور دیکھنے میں آئے، تو اس سلسلے میں چند باتیں پیش کرنی ہیں تاکہ ہمارے سماج میں یہ جو ایک طریقے سے غلط چیز ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اس کو ختم کیا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اچھی سے اچھی لڑکی کا انتخاب کرے۔ شریعت نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور یہ سماجی ضرورت بھی ہے اور ہر ایک کا بنیادی حق ہے، لیکن اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل توڑ دیں۔ تو ہم اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے لڑکوں کے لیے اچھے رشتوں کا تو انتخاب ضرور کریں، اچھی لڑکیاں تو ضرور تلاش کریں، لیکن چند باتوں کا بھی خیال رکھیں۔ سب سے پہلی بات، ہم کسی لڑکی کو دیکھنے اسی وقت جائیں جب ہمارا اس گھر میں رشتہ کرنے کا ارادہ ہو۔ بس اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے سے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ اس گھر میں ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے، لیکن یوں ہی بس دیکھنے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کے اندر کوئی عیب نکال کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ جب ہمارا ارادہ ہو کہ اگر لڑکی ہم کو پسند آئے گی تو ہم وہاں رشتہ کر لیں گے، اسی وقت ہم دیکھنے جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جس لڑکی کے یہاں ہم اپنے بیٹے کا پیغام لے کے جا رہے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں دیگر ذرائع سے جانکاری حاصل کریں، ڈائریکٹ وہاں نہ پہنچیں۔ یعنی اگر اس کے گھر والے اس بات پر تیار ہوں کہ اس کی کوئی اوریجنل تصویر بھیج دیں تو اس تصویر کو منگا کر پہلے یہ طے کر لیا جائے، یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یا دیگر ذرائع سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جائیں تاکہ یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اس کے گھر ہم کو لڑکی دیکھنے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی کی لڑکی دیکھنے جائیں، کسی کی بہن بیٹی دیکھنے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جائیں کہ الہی، جس طرح میری بیٹی میری عزت ہے اسی طرح دوسرے کی بیٹی بھی اس کی عزت ہے۔ یا اللہ، میں اپنے بیٹے کے لیے فلاں کی لڑکی دیکھنے جا رہا ہوں، مجھے وہاں سے ناکام واپس مت کرنا۔ یہ دعا کر کے جائیں اللہ تعالیٰ سے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں۔ اب جو سب سے اہم بات ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اگر کسی وجہ سے ہمیں لڑکی پسند نہ آئے اور ہم وہاں اپنے لڑکے کے لیے رشتہ کرنا نہ چاہیں تو جب ہم واپس آئیں اور اس رشتے کو منع کر کے آئیں تو لڑکی میں عیب نکال کے نہ آئیں۔ یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ آپ کی لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ ہم اس طرح کی کوئی بات کہہ کے نہ آئیں، بلکہ ہم کوئی دوسرا بہانہ بنا دیں تاکہ اس لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ مجھے ریجیکٹ کیا گیا ہے، ہماری لڑکی کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، بلکہ وہ کوئی اور وجہ سمجھے رشتہ نہ ہونے کی۔ مثال کے طور پہ کہ بھئی ہمارا اور آپ کا جو گھرانہ ہے وہ میچ صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے، آپ کا اسٹیٹس الگ ہے، یا اس طرح کی اور باتیں جس کی وجہ سے رشتے کو آپ منع کر رہے ہیں، تاکہ اس لڑکی کے دل پہ یہ بات نہ آئے کہ مجھے ناپاس کیا گیا ہے، مجھے ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ اگر کسی جگہ رشتہ نہیں کرنا ہے اور لڑکی اگر ہم کو پسند نہیں آ رہی ہے تو ہم ڈائریکٹ اس لڑکی میں کمی نہ نکالیں، بلکہ رشتہ نہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا بہانہ ان کو بتا دیں کہ بھئی ہم اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں 2 باتیں ہمیں لڑکی والوں سے بھی عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب لڑکی والے آپ کے گھر لڑکی دیکھنے آئیں تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکی کو یہ محسوس نہ ہو کہ اس کو دیکھنے والے آ رہے ہیں، بلکہ کسی اور بہانے سے لڑکی کا ان سے سامنا کرانا چاہیے۔
اگر یہ ممکن ہو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکی کو یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں، بلکہ کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو، اپنی بیٹی کو ان کے سامنے پیش کرایا جائے، تاکہ اگر بعد میں وہ ناپاس بھی کر دیں تو لڑکی کے دل پہ یہ بات نہ آئے کہ مجھے ناپاس کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر لڑکے والے آپ کی بیٹی کو ناپاس کر کے چلے بھی جائیں تو آپ اپنی بیٹی کو یہ نہ بتائیں کہ تمہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے، بلکہ اپنے گھر کی کوئی اور وجہ بتا دیں کہ بھئی اس وجہ سے یہ رشتہ نہیں بن پایا، ہمارا گھر تھوڑا چھوٹا تھا، یا ہمارے پاس پراپرٹی کم تھی، ہمارے پاس بیلنس کم ہے، اس طرح کی کوئی اور باتیں بتا دیں کہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو پایا ہے۔ اس لڑکی کو یہ نہ بتایا جائے کہ تمہیں ناپاس کیا گیا ہے، اس لیے کہ کئی واقعات اس طرح کے دیکھنے میں آئے کہ اس طرح جب کسی لڑکی کو بار بار منع کیا گیا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا تو اندر سے اس کا دل ٹوٹا، اور بعض واقعات اس طرح کے بھی سننے میں آئے کہ ایسی لڑکیوں نے خودکشی بھی کی ہے۔ تو یہ ایک بہت سماج کا ایک بہت حساس مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔